اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہم خاندان کے مختلف اجزاء کے بارے میں اور خاندان کے استحکام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ابھی تک زیادہ جو ہم نے دیکھا وہ میاں بیوی کے حقوق اور فرائض اور ان کی ذمہ داریاں اور خاندان کے استحکام کے طریقے، لیکن آج جو موضوع ہم دیکھیں گے وہ ہے والدین کے بارے میں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت اور مرد سے جب زندگی کا آغاز، خاندان کا آغاز ہوتا ہے، پھر ان سے بچے ہوتے ہیں، جیسے سورہ نساء کی آیت ہم نے پڑھی تھی بالکل ابتدا میں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ تو خاندان کا آغاز ایک عورت اور مرد سے ہوتا ہے، اور پھر وہی عورت اور مرد ان ماں اور باپ بن جاتے ہیں جب ان سے بچے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ سلسلہ جو ہے آگے چلتا ہے، پھر میکے بنتے ہیں، پھر سسرال بنتے ہیں، پھر نانیاں دادیاں نانے دادے اور پوتیاں پوتے، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ تو خاندان کی تشکیل اس طرح سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ خاندان الہامی ہے، ڈیوائن ہے، خود اللہ نے تشکیل دی ہے، اور اس خاندان میں والدین جو ہیں وہ بلند ترین مقام پر ہیں۔ پھر درجہ بدرجہ دوسرے اہل خانہ آتے ہیں۔ اگر وہ عورت اور مرد جس کی شادی ہوئی تھی، ظاہر ہے ان کے والدین تھے، اور ان والدین نے ہمارے معاشرے کے اندر وہ والدین ہیں جو وہ شادیاں طے کرتے ہیں۔ تو اللہ جو انسانوں میں، خاندان میں سب سے بڑا مقام دیتا ہے وہ والدین کو دیتا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر جو لفظ والد، والدہ، والدیک اور والدین، یہ اس طرح کے جو متفرق الفاظ ہیں، یا والدین کا جو تذکرہ ہے متفرق صورتوں میں تقریباً 27 مرتبہ ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو جنت کے دروازے قرار دیا ہے۔ یہ حدیث ابھی آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ مشکات کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ان ہدایات اور احکام میں اللہ کا اطاعت گزار رہا جو اس نے ماں باپ کے بارے میں نازل فرمائی ہیں، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے تو جنت کا ایک دروازہ کھلا ہے۔ اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات اور ہدایات سے منہ موڑے ہوئے ہے، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہیں، اور اگر دونوں میں سے ایک ہے تو پھر دوزخ کا ایک دروازہ کھلا ہے۔ تو ایک آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ماں باپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں تب بھی؟ تو فرمایا ہاں، اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی، یعنی والدین جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہیں۔ اب جس طرح کا ان کے ساتھ ہم سلوک کریں گے گویا اپنی آخرت ویسی ہی بنائیں گے۔ مسلم معاشروں کے اندر الحمدللہ اقدار ابھی اچھی ہیں، اور کافی اچھی اقدار باقی ہیں جو قابل فخر ہیں اگر وہ قائم رہیں، اور اس میں سے مستحکم خاندان ایک ہماری بڑی اچھی اقدار ہے، لیکن ظاہر خاندان تو بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور یہ شرح تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح بزرگوں اور والدین کی خدمت اور ان کے احترام کی جو قدر ہے، یہ بڑی اہم قدر ہے، اور الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر ابھی یہ موجود ہے، ختم نہیں ہوئی، اور بڑی تعداد میں موجود ہے۔ لیکن کم گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں پہ یہ اقدار نہ ہو۔ بوڑھی ماں کی خدمت کے لیے دو بھائیوں نے مقدمہ کیا کہ ایک کہہ رہا تھا کہ میں نے رکھنا ہے، اور دوسرے کا دعویٰ یہ تھا کہ میں ماں کو رکھنا چاہتا ہوں، اور ماں ایسی تھی کہ جس کو چرپائی پہ اٹھا کے لے کے آئے عدالت کے اندر۔ تو یہ اقدار ہماری موجود ہیں، اگرچہ کم ہو رہی ہیں۔ اسی طرح چھوٹوں پہ شفقت کی، وہاں محبت کی اقدار ہے، حیا کی قدر ہے۔ تو یہ چیزیں الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں، اور جتنی ہیں ان کی ہمیں بہتری کی اور ان کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن عصر حاضر میں اقدار تیزی سے بدل رہی ہیں، اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ دین سے دوری ہو رہی ہے، تقویٰ کی کمی ہو رہی ہے، حیا تیزی سے اٹھ رہی ہے، اور اسی کے نتیجے میں خاندان ٹوٹ رہے ہیں، بچے سرکش ہو رہے ہیں، اور اولڈ ہاؤسز کا قیام یہاں بھی ہو رہا ہے۔ عصر حاضر کی زندگی جو ہے یہ دین سے بیزاری، مادیت اور جنسیت کے گرد گھومتی ہے۔ خود غرضی کی زندگی ہے، کمائی کی دھن ہے، اور اس کمائی کی دھن میں اپنے بچوں کی فکر تو بہت ہے کہ میرے بچے
کیا کریں گے اور میں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ کمال ہوں. لیکن کئی بد نصیب ایسے ہیں کہ جب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے کہ پیچھے کوئی بوڑھے بھی تھے گھر کے اندر جنہوں نے ہمیں پالا پوسا اور یہاں تک پہنچایا. اور پاکستان کے اندر کے واقعات ہیں کہ ایک آدمی ماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ گیا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں اور منع کرتی ہے. دیر سے گھر آتا ہوں تو پوچھتی ہے اور اس سے تکرار ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ میں اسے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دوں. ایک آدمی اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے گیا اور کہا کیا کہ میری بیوی صبح دیر سے جاگنے کی عادی ہے. باپ جلدی جاگ جاتا ہے اور بیوی اور باپ کی تکرار ہوتی ہے. بیوی کہتی ہے کہ اسے رکھو یا مجھے رکھو اور باپ کہتا ہے کہ اسے طلاق دو. یہ چیزیں اگرچہ ابھی کم ہیں لیکن ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ایک مسلمان ملک کے اندر اولڈ ہاؤس کھلے گا. ہاں اولڈ ہاؤس یوں ہو سکتا ہے کہ کسی کے کوئی بچے ہیں ہی نہیں, خاندان میں کوئی نہیں ہے, کوئی بوڑھا تنہا رہ گیا تو اس کے لیے ایک ایسا بندوبست ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ان کی دیکھ بھال کی جائے. لیکن اگر خاندان کا کوئی افراد موجود ہیں اور بچوں کے بچے موجود ہیں تو پھر والدین کا اولڈ ہاؤس میں رہنا گویا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. تو آئیے دیکھیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں والدین کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 ہے کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے. اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے. تو یہ یعنی والدہ کا ذکر یہاں پہ آیا ہے اور دونوں کے لیے بہرحال اللہ تعالیٰ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے کہ والدین کون ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے دنیا میں آئے. انسان جب دنیا میں آتا ہے تب بھی اتنا بے بس ہوتا ہے کہ ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتا اور اس حال میں ماں اس کو جنم دیتی ہے. زچگی کی تکلیف جو وہ سہتی ہے اور یہ ماں ہی سمجھ سکتی ہیں, کوئی اور اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کس طرح سے بچے کو جنم دیتی ہیں. ذوف اٹھا کے وہ بچہ پیدا کرتی ہیں. لیکن ہم لیبر روم کے اندر دیکھتے ہیں کہ بعض پیشنٹس ایسی ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ تکلیف کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اب اس کو بہت غصہ آئے گا بچے پہ کہ اس کو اتنی زیادہ تکلیف ہوئی ہے. لیکن جیسے ہی فارغ ہوتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ میرا کیا ہوا ہے, بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے. اور اگر تھوڑی سی دیر گزر جائے تو کہتی ہے مجھے دکھا تو نہیں, تو مسکرا کے اس کو دیکھتی ہے. یعنی یہ ایک اللہ کا ایسا عجیب نظام ہے کہ ماں اپنی ساری تکلیف بھول جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ کتنی راتیں جاگتی ہے, کتنی سردی کی راتوں میں خود گیلے بستر پہ سوتی ہے, کتنی راتیں ماں اور باپ بچے کو لے کے اور ٹہلتے ہوئے گزار دیتے ہیں. یعنی بے لوث ان کی محبت ہوتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ. کہ ایک آیت سورہ لقمان کے اندر بھی ہے کہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اس کی ماں نے ذوق پر ذوق اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا, 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. یہاں پہ اضافہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں جو وصیت کی ہے شکر کی کہ انشکر لی ولوالدیک, میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر. وہ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر جوڑ دیا. اتنا یعنی بڑا مرتبہ اللہ نے والدین کو دیا ہے. اور قرآن کے اندر ہم باقی جگہوں پہ بھی ترتیب دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الانعام, وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے جو احکامات دیے اس میں شرک نہ کرو اور شرک کے بعد کہا کہ اپنے والدین کا احسان پہچانو. تو اللہ تخلیق کرنے والا ہے, والدین دنیا میں اس تخلیق کے آنے کا ذریعہ ہیں, تو دونوں کا شکر ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اور والدین کی شکر گزاری کتنی ہے اور کتنی ہم کرتے ہیں, اس شکر گزاری کے حق کیا ہیں, اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی. یہ اس سے پہلے کی آیت ہے. اور اس کے بعد ہے کہ وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو, نہ انہیں جھڑک کر جواب دو بلکہ احترام کے ساتھ بات کرو. انسان کے رویوں کی نشاندہی بھی کر دی, اس کے جو اس کو سلوک والدین کے ساتھ کرنا چاہیے اس کی ہدایت بھی دے دی کہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے بڑھاپے سے ہم تنگ آ جاتے ہیں اور جب وہ ایک ہی بات بار بار کرتے ہیں,
اب وہ بھول جاتے ہیں، بس کا تو والدین یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کھانا بھی کھایا کہ نہیں کھایا، اور ایک بات ہم سے پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پھر اس بات کو کرتے ہیں، پھر ایک اپنی بات سناتے ہیں اور اس بات کو کوئی کبھی دن میں 4 دفعہ اور کبھی مہینے میں 10 دفعہ سناتے ہیں، کیونکہ انہیں یاد نہیں ہوتا کہ یہ بات ہم پہلے بھی سنا چکے ہیں۔ تو اس وقت ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ پھر وہ تکلیف میں ہوتے ہیں اور وجہ سے وہ اٹھ نہیں سکتے، وہ چل نہیں سکتے، اور وہ ہمارے محتاج ہو جاتے ہیں، تو ہم ان سے تنگ پڑ جاتے ہیں۔ تو ضعیف ہیں، وہ کمزور ہیں۔ حکم کیا دیا کہ منہ سے کوئی سخت کلمہ نہ نکلے، اکتاہٹ نہ ہو، جس بات کو ٹھیس نہ پہنچو۔ حقیقت یہ ہے کہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن اولاد کی طرف سے حساس ہو جاتے ہیں۔ اولاد بھول جاتی ہے لیکن انہیں یاد ہوتا ہے کہ اس بچے کو ہم نے کیسے کیسے پالا ہے اور کن سٹیجز سے گزرے ہیں، اور اب جب وہ خود بوڑھے ہو گئے ہیں اور ضرورت مند ہو گئے ہیں تو اب اولاد ان کے ساتھ کیا کرتی ہے، تو تکلیف ان کو پہنچتی ہے۔ اگرچہ جو نیک والدین ہوتے ہیں وہ اس تکلیف کا بھی بچوں کے سامنے اظہار نہیں کرتے اور اس پر صبر کرتے ہیں، نیک والدین اس کا اظہار نہیں کرتے لیکن وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھا ہوگا کہ بعض خاندانوں میں بزرگ جو ہوتے ہیں وہ بہت بااعتماد ہوتے ہیں، وہ بچوں کو ڈانٹ بھی لیتے ہیں، وہ آگے بڑھ کے اپنا حق اور دعویٰ جتا بھی لیتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں والدین کو، خاص طور پر ماؤں کو، کہ وہ بالکل خاموش ہو جاتی ہیں اور بس بیٹھ کے دیکھتی رہتی ہیں اور کسی کو کچھ نہیں کہتی۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اس بات کا اظہار ہوتی ہیں کہ بچوں کا ان کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ اگر بچے اپنے والدین کو اعتماد دیتے ہیں اور ان کو وہ حق دیتے ہیں کہ اس ایج میں بھی وہ ان کو بچوں کو کچھ بھی کہہ لیں، ڈانٹ لیں، یعنی اتنی محبت دیتے ہیں کہ والدین اپنا حق باقی رکھتے ہیں، ان کو نصیحت بھی کرتے ہیں اور ان کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو بچے والدین کو حق نہیں دیتے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے یا ان کو ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں، سختی سے ان کے ساتھ بولتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ والدین اس ایج میں بے بس ہیں، وہ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں، محتاج ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس گھر میں گزارا کرنے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر وہ والدین میں ڈپریسڈ نظر آتے ہیں اور خاموش نظر آتے ہیں۔ اللہ مالک ہے اور اللہ تو جانتا ہے، اور اللہ نے جو احکام دیے اس کو پتا تھا کہ کس عمر میں کس کی کیفیت کیا ہوگی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ انہیں اف تک نہ کہو۔ یعنی اف تو ہم آہستہ سے دل میں بھی کہتے ہیں نا، تو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، کجا یہ کہ پتہ نہیں کیا کیا کلمے بولے جاتے ہیں، اور نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ قُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو۔ قولاً کریمہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ کیسا قولاً کریمہ کیسا قول ہوگا، محبت بھرا قول ہوگا۔ تو نرمی 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 والدین کے ساتھ، نرمی، اور ان کی ضروریات کا خیال، ان کے کھانے پینے کا خیال، انہیں کھانا وقت پہ دیں، ان کے پسندیدہ کھانے کا احترام کریں، پرہیزوں کی آڑ میں ان کے دل نہ توڑیں، اور ان کو درمیان میں بھی کچھ دیں، ان کے ساتھ ادب اور احترام کا جو سلوک ہے وہ رکھیں، اور انہیں ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا حضرت ابن عمر نے والدین کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ابن عمر نے حضرت ابن عباس سے پوچھا تھا، تو ابن عباس نے کہا کہ ہاں میری والدہ زندہ ہیں، تو حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو، تو ضرور جنت میں جاؤ گے، بشرطے کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ 2 آدمیوں کو دیکھا، ایک سے پوچھا کہ یہ دوسرے تمہارے کون ہیں، تو اس نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، نہ ان کا نام لینا، نہ کبھی ان سے آگے چلنا، نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا، یعنی یہ بھی ایک ادب ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ والدین کے آگے نہ چلو اور ان سے پہلے بیٹھو نہ، یعنی اتنی چیزوں کا بھی خیال رکھو، اس سے بھی والدین خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر والدین کے اوپر خرچ کرنا، اس کا بھی جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیت نازل کی ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 215 ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو نمبر 1 اپنے والدین پر خرچ کرو، اور پھر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین اور مسافر، اور پھر فرمایا کہ جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اسے باخبر ہوگا۔ سب سے بہترین خرچ والدین پر خرچ، کیونکہ یہ والدین ہی ہیں جنہوں نے جوانی ہمارے نام کر دی تھی۔
تو والدین پہ خرچ کریں، کھلے دل سے کریں، محبت سے کریں، اس میں دل میں تنگی نہ لائیں، پریفرنس والدین کو دیں اور پھر اپنے بچوں پہ خرچ کریں۔ ایک بڑا سبق آموز واقعہ معارف القرآن کے اندر لکھا ہے مفتی محمد شفیع صاحب نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ ہاں جی معاملہ کیا ہے، اور مختصر میں اس کو کر رہی ہوں کہ بوڑھے سے پوچھا اور بوڑھے سے کہا کہ وہ نظم جو ابھی تم دل میں جو نظم تم پڑھ رہے تھے وہ سناؤ۔ تو وہ شخص بہت حیران ہوا کہ میں نے تو کوئی نظم ابھی کسی کو نہیں سنائی، ابھی تو صرف میرے دل میں آئی ہے۔ یعنی وہ بوڑھا جب آ رہا تھا، وہ والد جب آ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو دل میں وہ نظم پڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ تو اس نے کہا ابھی تو میں نے کسی کو یہ سنائی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آپ کو اس نظم کا علم ہو گیا۔ اس نے وہ نظم سنائی، پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے ڈسپلے کر دیتی ہوں کہ اس میں بس اتنی بات کے مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تیری ذمہ داری اٹھائی، تیرا کھانا پینا سب کچھ میں نے اپنی کمائی سے کیا، اور تجھے کس طرح سے میں نے راتوں کو جاگ جاگ کے پالا، وہ ساری چیزیں وہ باپ اس میں گنتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا کہ ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے، اور کم از کم پڑوسی کا حق تو مجھے دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں سے میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ آپ نے اس آدمی کو گریبان سے پکڑا اور فرمایا کہ جا، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا۔ آج سوال کرتے ہیں علماء سے کہ کیا اولڈ ہاؤسز پہ خرچ کرنا انفاق ہے؟ کیا ماں باپ کو چھوڑنا ہے اور خرچ دیتے رہیں؟ کاش آپ ان لوگوں کی نظروں سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات گزرے ہوتے۔ بڑا ہی رکت آموز سا موبائل پہ میسج چل رہا تھا کہ ایک بابا جی موبائل کی دکان پر گئے اور اسے کہا کہ میرا موبائل چیک کرو، یہ خراب ہے۔ دکاندار نے چیک کر کے کہا یہ تو ٹھیک ہے، تو مایوسی سے کہا کہ پھر بچوں کا فون کیوں نہیں آتا؟ بہرحال اپنے والدین کے جذبات کا خیال رکھیں، ان کی خدمت جو ہے وہ محبت کے ساتھ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو اولاد ماں باپ پر ایک محبت بری نظر ڈالتی ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب بخشتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کچھ دن میں 100 بار ایسی نظر ڈالا تھا، پھر فرمایا ہاں 100 بار۔ اللہ تمہارے تصور سے بہت بڑا اور بالکل پاک ہے، اس کے اندر تنگ دلی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ محبت بری نگاہ کا ثواب اگر حج کے برابر ہے تو یہ بھی حقیقت ہے کہ محبت کے بغیر خدمت ممکن نہیں ہے۔ ماں کے اندر محبت ہوتی ہے تو وہ بچوں کو پال لیتی ہے، رات بھر جاگتی ہے، اس پہ غصہ نہیں کرتی، اور ہر دفعہ اٹھاتے ہوئے اسے صدقے جاؤں کہہ کے اٹھاتی ہے۔ تو کیسے کتنی اولاد ہے جو کہتی ہو کہ میں صدقے جاؤں، میرے ماں باپ بیمار ہیں، اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے قرار دی گئی، اور ماں کا حق 3 گنا قرار دیا گیا باپ کی نسبت۔ صحابہ نے پوچھا تو 3 دفعہ ماں کا بتایا اور پھر 4تھی دفعہ باپ کا حق قرار دیا، اگرچہ باپ کا مقام بھی بہت بڑا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق باپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ 3 دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ باپ کی دعا اولاد کے حق میں، مسافر اور مظلوم کی دعا۔ تو باپ کا اپنا مقام بہت بلند ہے اور بڑا اہم ہے۔ بیٹے آج کل سرکش ہو گئے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی